بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ایم ایل اے پامپور ریٹائرڈ جسٹس حسن مسعودی صاحب، خیر مقدم میں آپ کا تو جاننا چاہیں گے جس طرح سے کل لوک سبھا پھر آج راجیہ جی سبھا جی جی میں بل پیش کیا گیا، تو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جس طرح سے کافی جو ہے اس کی اپوزیشن بھی ہو رہی ہے، تو اوور آل کیا سینیریو رہے گا، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، یہ ہمارا واضح موقف ہے. یہ جو بل ہے جو جیسے کہ آپ نے کہا کہ جو لوک سبھا میں پاس ہوئی، یہ ایک قدم ہے مسلمانوں کو بے اختیار کرنے کی طرف. تو آپ دیکھیں گے کہ 2014 کے بعد ہی مسلمانوں کو حاشیے پر کرنے کا ایک پریاس کیا ہو رہا ہے، ایک کوشش ہو رہی ہے، اور یہ بھی اسی کا اس کی سمت ایک قدم ہے. تو یہ کیا کہ اب جو ان کے ادارے ہیں، ان اداروں کے نظم نسق سے ان کو محروم کیا جا رہا ہے اور ڈس امپاور کیا جا رہا ہے. تو یہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے. ہمارا ایک موقف ہے، یہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں. پہلے یہ ملک میں جو ہمارا دیکھیے کہ آئین، ہمارا ایک آئینی جمہوریت ہے، ایک آئین ہمارا ہے. اس آئین میں جو ضمانتیں درج ہیں جو مائنورٹیز کے لیے، ان کے یہ بالکل مخالف ہے اور ان کے ساتھ متصادم ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ ہماری جو دوریاں ہیں وہ بڑھ جائیں گی. ہمارا جو بنیادی ہمارا آئین کی آپ جانتے ہیں تانا بانا جو ہے، ہمارا جو آئینی قدریں ہیں، ہمارا سارا پلورلزم کے اس میں ہے کہ ہر ایک مذہب کا احترام، ہر ایک کمیونٹی کا احترام، ہر ایک ریجن کا احترام. تو یہ کہیں نہ کہیں اس پر آکرمن ہے. تو اسی وجہ سے اس پس منظر میں ہمارا یہ بالکل واضح موقف ہے کہ یہ بالکل ملک کے مفاد میں نہیں ہے. یہ ہماری جو بھائی چارہ ہے اس کے مفاد میں نہیں ہے. ہمارا آئین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہر ایک مذہب کا احترام کرنا چاہیے. اور جب ہم مذہب کا احترام کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی وہ کمیونٹیز ہیں، وہ کمیونٹیز کا اپنا جو ان کے معاملے ہیں، اپنے ادارے ہیں، ان اداروں پر نظم نسق جو ہے ان کا رہے، وہ چلانے کا ان کا اختیار ہو. تو یہ جو ایک سلسلہ چلا رہا ہے کہ حاشیے پر کرنے کا، ایک دیکھیے ہم کہتے ہیں کہ مین سٹریم سے دور کرنے کا، یا بینگ ڈریون ٹو دا وال، تو وہ ہو رہا ہے کہ ان کو بے اختیار کرنے کا ہی اس چیز کی طرف ایک قدم ہے. تو اسی وجہ سے ہم نے گزارش کی تھی کہ ایسے اقدامات سے اعتراض کیا جائے. اس سے ہماری کمیونٹیز میں دوریاں ہوں گی. پہلے ہی عام تاثر ہے مسلمانوں میں، عام تاثر ہے ایک کمیونٹی کے، اس کو جو ملک کا نظم نسق ہے اس سے دور رکھا جا رہا ہے. اب دیکھیے کوئی نمائندگی نہیں ہے کابینہ میں، 25 کروڑ لوگوں کی کابینہ میں کوئی نمائندگی نہیں ہے. اب دیکھیے پارلیمنٹ میں بالکل جو سب سے بڑی پارٹی ہے اس میں دیکھیے کیا نمائندگی ہے. اتر پردیش جو سب سے بڑا پردیش ہے اس میں کیا نمائندگی ہے. دیکھیے سارے ان سب کو ایک ہولسٹک، ایک مجموعی طریقے سے دیکھنا چاہیے. یہ تاثر نہیں پیدا ہونا چاہیے. اس حکومت کے لیے لازم ہے کہ وہ تاثر پیدا نہ ہو ایک کمیونٹی میں کہ اس کمیونٹی کو حاشیے پر کیا جا رہا ہے. لیکن بی جے پی کے پاس دلیل ہے اس حوالے سے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ بل جو ہے اینٹی مسلم نہیں ہے. اور دوسری جانب وقف کی ریفارمیشنز کی بات ہو رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر وقف کے پاس اتنی پراپرٹیز تھی تو مسلمان کیوں پسماندہ ہے؟ دیکھیے بات یہ کہ ریفارم کے نام پر آپ اس کمیونٹی کو بے اختیار ہی کر رہے ہیں. دیکھیے آپ اس کے نظم نسق میں ان کا جو عمل دخل ہے وہ کم کر رہے ہیں. تو یہ پراپرٹیز اگر آج تک آپ کا یہ کہنا ہے، یہ موقف ہے کہ نہیں ریفارم کی ضرورت ہے، تو ریفارم کمیونٹی کے اندر ہو سکتا ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کمیونٹی کی، دیکھیں کوئی اور کمیونٹی ہے، اس کا جو نظم نسق ہے، اس کے اداروں پر نظم نسق ہے، اس کو محروم نہیں کریں گے آپ. یہاں پر ایک کمیونٹی کو آپ درجہ بدرجہ بتدریج آپ اس کو ان کے اداروں پر جو ان کا نظم نسق ہے اس سے محروم کریں. آپ یہ کیجئے کہ نہیں زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے نظام. آپ یہ کہیے کہ کمیونٹی کا ہی جو اس کا نظم نسق کرنے کے جو ادارے ہیں، وہاں کا جو چناؤ ہے، وہاں کا جو انتخاب ہے، وہ زیادہ شفافیت کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ باہر سے، کمیونٹی کے باہر سے لوگوں کو، سرکار کو عمل دخل بڑھا رہے ہیں، اور کمیونٹی کا بتدریج آپ عمل جو اس پر نظم نسق میں اس کا رول ہے وہ کم کر رہے ہیں. تو جناب اس سے بڑے دروازے کھل جائیں گے، اور اس سے جناب اور بڑے بڑے جو اندیشے جو ہیں کمیونٹی کے وہ ہیں. یہ کسی بھی طریقے سے ملک کے عوام کے انٹرسٹ میں نہیں، مفاد کے میں نہیں ہے. دیکھیں اگر آپسی بھائی چارہ رہے، آپسی احترام رہے، مذہبی رواداری رہے، تو ملک ترقی کرے گا. لیکن آپ ایک کمیونٹی کو، جیسے میں نے پہلے گزارش کی، اس کو دھیرے دھیرے آپ بتدریج آپ اس کو جو ہمارے ادارے ہیں ان سے دور کر رہے ہیں. آپ ہماری کوئی ریپرزنٹیشن مرکزی کابینہ میں نہیں ہے، جیسے میں نے کہا کہ سب سے بڑے صوبے میں نہیں ہے. تو اس کے بعد اب جو ان کے عبدی ادارے،
रिफॉर्म के नाम पर आप उनसे बेदखल कर रहे हैं। तो ये जनाब ये कहाँ का रिफॉर्म है? आप ऐसा कर सकते थे कि नहीं, जो नज़म नस्क है ये ज़्यादा शफाफियत के साथ उसी कम्युनिटी में रहते हुए ये नज़म नस्क ज़्यादा शफाफियत से होना चाहिए, इंतखाब होना चाहिए उस कम्युनिटी से ही, उस कम्युनिटी के जो हमारे दानिश्वर हैं, जो जाने माने हमारे इसी कम्युनिटी के जो हमारे ये जो हमारी नुमाइंदगी करते हैं, उनको ज़्यादा रोल होना चाहिए। कोई एक जो इस्तेसाल का कोई स्कोप नहीं रहना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद आप इसको बहाना बना के, इसको महज एक एक्सक्यूज़ बना के आप आक्रमण कर रहे हैं, हमलावर हो रहे हैं इदारों पर, उनके नज़म नस्क पर, कम्युनिटी को महरूम कर रहे हैं। और इसके क्या है कि जनाब जो पहले एक नाराज़गी है, पहले एक बेइत्मीनानी है, पहले एक तलखी है, पहले एक दूरी है, ऐसा ऐसे महरूमी है, वो और मजबूत होता जा रहा है। जो हमारी कम्युनिटी के दरमियान जो हमारी जो डिस्टेंस है, वो गैप है, वो ज़्यादा, वो खला और ज़्यादा, वो जो खलीज है वो और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो जनाब हर सूरत में चाहिए, जिस तरह फार्मूलाज वापस ले मर्ज सरकार ने, हालांकि बहस तमीज़ हुई, उसके बाद हमने कहा था पार्लियामेंट में कि जो हमारे फार्मूल्स हैं उनके हित में नहीं है, सब सरकार मानी नहीं, हठधर्मी से काम लिया, जिस तरह इस वक्त हठधर्मी से काम लिया जा रहा है। राज्यसभा में भी हठधर्मी से काम लिया गया और कहा नहीं हम मैसिव ये करके जो अपना ताकत इस्तेमाल करके इसको पास करेंगे। लेकिन बाद में उनको एहसास हुआ कि जो कुछ हुआ हमारा मौक़िफ़ ही सही था और उन्हें वापस ले। इसी तरह ये भी है, ये जो खिलवाड़ है, ये जो आक्रमण है, ये जो हमला है, इसको भी आप विड्रॉ कीजिएगा। हाँ, अगर आप रिफॉर्म की बात करते हैं तो शफाफियत लाइए। कम्युनिटी में रहते हुए ये क्या बात हुई कि आपने अमल दखल बढ़ा दिया इंतज़ामिया का और दूसरी कम्युनिटीज़ का, तो उससे जनाब लोग परेशान हैं। देखिए आम तासुर ये है कि ये मुसलमानों को बेख्तियार करने की तरफ एक और कदम है, एक कम्युनिटी को बेख्तियार करने की तरफ एक और कदम है। और जैसे कि किसी और बाकी जो भी कम्युनिटीज़ है उसमें ऐसे कोई इंटरवेंशन हमें दिखते नहीं और बर्दाश्त भी नहीं होंगे और होने भी नहीं चाहिए। तो यहाँ एक कम्युनिटी को आप बेख्तियार कर रहे हैं। तो अब आपका सुझाव है कि इसको विड्रॉ किया हाँ जाए, बिल्कुल, सरकार नजरसानी करे। बिल्कुल इसमें कोई बात नहीं। सरकार कभी भी सरकार को इससे एतराज़ नहीं करना चाहिए। अगर सरकार को लगे कि आम जो टारगेट ग्रुप है, आम जो लोग हैं जिनके लिए आप ये दावा करें कि कानून बन रहा है, अगर उनमें बेइत्मीनानी है, उनमें एतराज़ है, तो आप फार्मूलाज की तरफ नज़रसानी कीजिए और इनको विड्रॉ कीजिए, ताकि हमारा आपस का भाईचारा बढ़े, आपस में कोई गैप ना हो, कोई खलीज ना हो और मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो। इसके बजाय ये उलझे इन मामलात में, कम्युनिटीज़ में उलझे। तो ये थे रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी, जिनका ये कहना है कि जो वक्फ तरमीमी बिल है ये न सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ है बल्कि मुल्क के सेकुलर इत्तेहाद के भी ख़िलाफ़ है। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ सिरनर से मुदस्सिर कादरी।